حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، بادشاہ کے خزانے میں جو موتی کسی دوسرے ملک سے منگوایا جاتا ہے اس کی خود بادشاہ بھی قدر کرتا ہے۔ اسی طرح ندامت کے جو آنسوں گناہ گار کی آنکھ سے زمین پر گرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے شاہی خزانے میں قبول ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے شاہی خزانے میں صرف عزت و جلال ہے، وہاں ندامت کے آنسوں نہیں ہیں، لہٰذا وہ اپنے بندوں کے ندامت کے آنسوں کو دنیا سے برآمد کر کے ان کی بے انتہا قدر فرماتے ہیں اور انہیں شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں اور شہیدوں کے خون کے برابر وزن فرماتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ امت جب رات کو بارگاہ خداوندی میں روتی تھی تو ان کے دن ہنسی خوشی گزرتے تھے۔ جب سے امت نے راتوں کو رونا چھوڑ دیا اب سارا دن روتے گزارتے ہیں۔ آج حالات ایسے ہی ہیں کہ ہر طرف رونا ہی رونا ہے۔ ایک بزرگ حضرت شیخ احمد خرویہ رحمۃ اللہ علیہ بہت مقروض ہو گئے، حالانکہ آمدنی بھی بہت تھی، لیکن آپ کے بکثرت صدقہ کرنے کی وجہ سے مال رکتا نہ تھا۔ ایک دن آپ سخت علیل ہو گئے تو قرض لینے والوں کو فکر ہوئی، انہوں نے گھر آ کر تقاضا شروع کر دیا کہ آپ کا آخری وقت معلوم ہوتا ہے، ہمارے قرض کی رقم کا کیا ہوگا؟ آپ خاموش لیٹے رہے، پھر فرمایا خدا پر نظر رکھو۔ اتنے میں کوئی پھل فروش بچہ پھل بیچتا ہوا سامنے سے گزرا، آپ نے اسے بلوایا اور تمام پھل خرید کر لوگوں کو کھلا دیے۔ اس بچے نے پیسے مانگے تو آپ نے کہا بھائی یہ لوگ بھی اپنے پیسوں کے لیے بیٹھے ہیں، تو بھی انہیں کے ساتھ بیٹھ جا۔ یہ سن کر وہ لڑکا زار و قطار رونے لگا۔ لڑکے کو روتا دیکھ کر سب لوگ شیخ پر ناراض ہونے لگے، بھلا اس وقت بھی قرض لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی حالت میں تھوڑی دیر بعد کسی امیر کا خادم رقم لے کر حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ فلاں امیر صاحب نے یہ رقم آپ کے لیے ہدیہ کی ہے۔ رقم دیکھی گئی تو بالکل قرض کے برابر تھی، اسی وقت سب کا قرض ادا کر دیا گیا۔ تو کسی خادم نے عرض کیا آپ نے پھل فروش بچے سے کیوں بلا ضرورت پھل خریدے؟ فرمایا یہ سب قرض خواہ جب یہاں آ کر بیٹھے تو میں نے دعا کی، مجھے معلوم یہ ہوا کہ کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے ہمارے یہاں کچھ کمی نہیں، مگر اس وقت کوئی رونے والا چاہیے، اور ان قرض خواہوں میں کوئی رونے والا نہیں تھا، تو میں نے پھل فروش بچے کو رلانے کے لیے یہ ترکیب کی۔ تو دوستو، جس طرح نومولود بچے کی تمام ضروریات صرف رونے سے پوری ہو جاتی ہیں، اسی طرح ہم اللہ کی بارگاہ میں رونے کی حالت بنا لیں، عادت بنا لیں تو ہمارے تمام کام درست ہو جائیں گے۔ آج جو پریشانیاں ہمیں لاحق ہیں ساری کی ساری اللہ پریشانی کو ختم فرما دے گا۔ ہندوستان میں ہمارے ایک بزرگ حضرت میاں اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون اپنے بچے کو لائی کہ حضرت یہ روتا بہت ہے۔ حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا رونا تو بڑوں کو چاہیے تھا، تو کیا یہ بچہ بھی نہ روئے؟ اور اسی طرح حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بچہ لایا گیا اور اس کے والد نے بتایا کہ رات اس کا چھوٹا بھائی تہجد کے وقت رونے لگا، تو یہ اپنے والدہ سے یہ بچہ کہنے لگا کہ اسے رونے دیں، یہی وقت تو رونے کا ہے۔ تو دوستو، آج ہمیں بھی اللہ کے سامنے رونا چاہیے۔ ہمارے جو حالات ہیں، جو آج کل ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، اس ساری چیزوں کے پیچھے ایک چیز یہ چھپی ہوئی ہے کہ ہم نے آج اللہ کے سامنے رونا چھوڑ دیا ہے۔ تو آج یہ وعدہ کریں کہ ہم اللہ کے سامنے روئیں گے تو اللہ ہماری سارے معاملات کو حل فرما دے گا۔